السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، ہمارا چوتھا ہفتہ پہنچ گیا ہے اپنے اینڈ پہ، تو یعنی کہ بولے تو ہم 24ویں ایپیسوڈ پر پہنچ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ یار، ہم اسپیڈ میں جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ڈبل ایپیسوڈ آ رہی ہے تو اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ادھر سے ناول ادھر آگے جا رہا ہے تو نمبرنگ کم بھی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ناول جلدی ہی اینڈ تک پہنچ جائے گا، تو اس مہینے تو ہرگز نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں بھائی، ناول ہے آپ کا لمبا، 90 ایپیسوڈ تک تو جائے گا۔ ہاں بھائی، پہلے تو نکل رہے، میرے باتوں کا کیا ہے، میں تو بعد میں بات بول لوں گی۔ تو جناب، ہماری 90 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں، تو نہیں 90 ہو رہی ہیں، 90 ہوں گی، تو 24ویں ایپیسوڈ پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ ہاں سوری، میں بتانا بھول گئی تھی کہ جناب کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کون سی 7 کتابیں آ رہی ہیں، تو جناب روح یارم آ چکی ہے، عشق یارم اس مہینے کے اینڈ پہ آئے گی، اس کے آگے آئے گی جناب ہارٹ لیس، نہیں اس کے آگے آئے گی مرمے کا ایزان، مرمے کا ایزان کے بعد دستست دارم، اس کے بعد جنونیت، اس کے بعد ہارٹ لیس، اس کے بعد کون سی؟ بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے۔ تو ساری ہو گئی ہے نا، 1 2 3 4 5 7، ہاں 7 کی 7 یہ والی آ رہی ہیں۔ اور جس نے بکنگ کروانی ہے وہ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کرے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 24، تحریر عریشہ۔ ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے، اللہ پاک اسے زندگی دے، امی اس معصوم سی بچی کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ آمین ثم آمین۔ اب تم بھی اپنی دادی کو خوشخبری سنا دو۔ زہرش بیٹا، ماشاء اللہ سے تم لوگوں کی شادی کو تو 7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ ارے ہم بھی مبارکباد دینے کے منتظر ہیں، صدیقہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ صدیقہ، دعا کرو کہ اللہ پاک میری زہرش کی گود بھی ہری کرے، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو زہرش کو ڈھیر شرم آنے لگی، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ ہاں آمین، اللہ پاک ضرور تمہیں خوشیوں کے دن دکھائے۔ مجھے خود دیکھو نا، 6 سال کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے، وہ بھی اتنا علاج کروانے کے بعد۔ ہم تو بس یہی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب اللہ نے بہتر سمجھا تب ہو جائے گا، لیکن 2 ڈھائی سال کے بعد ہمیں تو پریشانی ہو گئی کہ اب تک خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ بس پھر کیا، میں لے گئی اپنی بہو کو ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سے تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مت پوچھو میری کیا حالت تھی۔ اللہ تمہارے بیٹوں کو زندگی دے، میرا تو ایک ہی بچہ تھا، اگر اولاد نہ ہوتی تو نسل کیسے چلتی۔ کہاں کہاں نہ علاج کروایا تھا میں نے اپنی بہو کا، لیکن ہر طرف سے نا امید ہو کر لوٹی۔ پریشانی سے مجھے تو نیند آنا بند ہو گئی تھی۔ پھر آخر کسی نے مجھے حکیم صاحب کے بارے میں بتایا، وہاں گئی تو حکیم صاحب کی دوائیوں سے 3 مہینے میں ہی خوشخبری آ گئی۔ ہماری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، وہ خوشی سے بار بار اپنی پوتی کو چومتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ امی کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اگر نصیب میں اولاد لکھی ہی 6 سال کے بعد تھی تو اس کو 6 سال کے بعد ہی آنا تھا۔ کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر کے بس کی بات تھوڑی ہے یہ، لیکن ان لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوشیاں دکھاتا رہے۔ ماشاء اللہ سے تمہاری پوتی بہت خوبصورت ہے، اللہ پاک تمہارے گھر میں ایسی اور رونقیں لگائے۔ امی نے خوشی سے اسے دعا دی تھی۔ آمین ثم آمین۔ اگر تمہیں بھی
اپنی بہو کو حکیم صاحب کے پاس لے کر چلنا ہو نا تو مجھے بتانا، ہماری طرح 6 سال انتظار مت کرتی رہنا۔ آج کل کی لڑکیوں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے نا، نہ اپنا ہوش ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے آنے والے بچے کا۔ اگر تمہیں کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، حکیم صاحب کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ نہیں، اللہ پاک کا کرم ہے، میری بہو بہت اچھی ہے، ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے بہتر چاہا تب آ جائے گا بچہ، اور ویسے بھی ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا شادی کو۔ ان سب سوچوں میں پڑنے کا بھلا کیا فائدہ، اور ویسے بھی شادی کے 2-3 سال تو لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو سمجھنے میں نکال دیتے ہیں، بچے وغیرہ تو بعد میں آتے ہیں۔ امی تو ہر سوچ سے بے فکر تھی۔ ہائے، اتنی بے فکری ٹھیک نہیں میری بہن۔ اب تو جتنی جلدی اولاد آ جائے اتنا جلدی بہتر ہوتا ہے۔ ہم 2-4 سال کی امید لگا کر بیٹھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ماں ہی نہیں بن سکتی۔ توبہ، کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور 7 مہینے کوئی تھوڑا سا عرصہ تھوڑی ہے۔ ارے صدیقہ، تم بھی کن باتوں میں لگ گئی ہو؟ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ پوتی کا نام کیا رکھا ہے؟ انہیں مسلسل زہریش پر نظریں گاڑے پا کر انہوں نے زہریش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور صدیقہ کو اور باتوں میں لگانے لگی، جبکہ اس دفعہ صدیقہ یہ ٹاپک چھوڑ کر اپنی پوتی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن زہریش کو گہری سوچوں میں ڈال گئی تھی۔ عبادت کو بھیجو اندر، وہ اپنی سیکرٹری کو حکم دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سر، عبادت تو نہیں آئی ہے؟ اس کی سیکرٹری کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں آئی؟ وہ رک کر اس سے پوچھنے لگا۔ سر، وہ 3-4 دن کی چھٹیوں پر ہے، مس عائشہ نے بتایا ہے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ کس کی اجازت سے ہے وہ چھٹیوں پر؟ کیا میں نے کہا ہے کہ وہ چھٹیاں کر سکتی ہے؟ وہ غصے سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ پتہ نہیں سر، مس عائشہ نے صبح آ کر کہا کہ وہ کچھ دنوں کی چھٹیوں پر رہیں گی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے بھی ان کی اپلیکیشن پر سائن کر دیا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ اگر آپ نہ ہوں تو لڑکیوں کے کاموں کو میں دیکھ لیا کروں، اس کی سیکرٹری پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے بتائے بنا کوئی بھی فیصلہ کر لو، وہ غصے سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی سیکرٹری ٹھیک سے سوری بھی نہیں کر سکی تھی۔ وہ مسلسل اسے فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور اس کی یہ حرکت اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ یہ لڑکی فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ آخر چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ پہلے اس نے دادی سے شادی سے انکار کر دیا، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ہاں کرنا ہے، اور اب آفس سے 4 دن کے لیے چھٹیاں لے لی۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ ایک بار تم میرے ہاتھ تو آؤ عبادت، پھر تم دیکھنا کیسے دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں تمہارا۔ وہ غصے سے فون ایک طرف رکھتا
اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن دماغ میں مسلسل یہی بات چل رہی تھی کہ عبادت کے انکار کی وجہ اب کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے تو اس کے سامنے انکار کی کوئی وجہ چھوڑی ہی نہیں تھی۔ ایک مشرقی لڑکی کی طرح اب اسے دماغ سے سوچتے ہوئے رخصتی کے لیے ہاں کرنی چاہیے تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا تو دماغ ہی الٹا چلتا تھا۔ کیا میں سچ میں جلد بازی کر رہا ہوں؟ کیا سچ میں مجھے اسے وقت دینا چاہیے؟ سوچ کیا ہے اس کی؟ اگر وہ انٹرنشپ کے بعد کرنا چاہتی ہے شادی، تو بھی کم سے کم اسے اپنی ساری سوچ میرے سامنے تو رکھنی چاہیے نا۔ اسے مجھے بتانا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر تو بات اس کی انٹرنشپ کی ہے تو میں کون سا شادی کے بعد اس کی انٹرنشپ کو رکوا دوں گا؟ ہاں، شادی کے بعد بھی تو وہ کر سکتی ہے، یا شاید وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، شاید وہ شادی کی ذمہ داریوں سے گھبرا گئی ہے۔ یقیناً اسے لگتا ہوگا کہ شادی کے بعد وہ چاہ کر بھی اپنی زندگی ویسے نہیں گزار پائے گی جیسے ابھی گزار رہی ہے۔ میری جان، اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو بہت ہی غلط سوچ ہے تمہاری۔ میں ایک بہت اچھا شوہر ہوں، تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ میں تم سے یہ وعدہ کر کے بھی شادی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک اچھا شوہر نہیں ہوں اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ لیکن 6 مہینے میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ رخصتی تو ہونی چاہیے، لیکن دادی کا کیا کروں؟ دادی کا کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے عبادت کا کرنا ہے۔ اگر اسے کسی بھی طرح یقین دلا دوں کہ اسے شادی کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یقیناً سارے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ وہ کسی سوچ کے تحت پرسکون ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تو گھر میں کسی کو بھی یہ بات بتا کر نہیں آیا کہ تو کراچی آیا ہوا ہے؟ اور اس وقت اپنے ایک ٹیم ممبر کے ساتھ کراچی میں موجود تھا، اور یہ بات اس نے عزا کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ اس کا ٹرپ جا رہا ہے ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے، اور وہ لوگ وہاں پر گئے ہیں، لیکن وہ یہاں کراچی آیا ہوا ہے یہ بات اس نے کانوں کان کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دی تھی۔ ہاں، اگر کسی کو بتا دیتا تو کوئی مجھے یہاں تھوڑی نہ آنے دیتا۔ بابا کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے بزنس میں گھسانے کا۔ بھائی نے 3-4 دن کی چھٹی دے دی تھی، ورنہ تو شاید آج بھی نہ آ پاتا۔ بھائی سے بھی جھوٹ بولا ہے میں نے کہ آس پاس ہی کہیں کرکٹ کھیل لینے جا رہا ہوں 4 دن کے لیے۔ بھائی کو کم سے کم میرا جنون سمجھ میں تو آتا ہے نا۔ میرے ابا حضور کو بالکل میری کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا بس چلے تو دن رات مجھے بزنس میں گھسا دیں۔ تم نہیں جانتے وہ ہر قیمت پر مجھے بزنس مین بنا کر رہیں گے، لیکن مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے۔
بس آج کا یہ آڈیشن دے کر میں آج ہی واپس چلا جاؤں گا تاکہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ اس وقت اپنی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ہی کرکٹ کلب جوائن کرنا چاہتا تھا جہاں اس کے پرانے دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ چل یار، میں تو بس تیرے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ پاک تجھے کامیاب کرے اور تو جلد ہی پاکستان کا کرکٹر بن جائے، پھر تو تیری موجیں ہیں موجیں، چھکے پر چھکے مارے گا تو۔ او یار، وہ دیکھ، یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس نے تجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اچانک پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو وہی لڑکی ہے یار، کیا نام تھا اس کا؟ عروش خالد، اس کے دوست نے یقین سے کہا تھا۔ جبکہ شعر کی نگاہیں تو جیسے اس لڑکی پر جم سی گئی تھی۔ جب خود کو کسی کی نگاہوں کے حصار میں پا کر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر جیسے نگاہیں اس پر سے ہٹانا بھول گئی، امید کی کرن لیے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی شعر اس لڑکے کے قریب سے اٹھ کر پرنسپل آفس کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ میں عروش پریشانی سے سامنے بیٹھے لڑکے سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ وہ کیا کہہ کر اسے پکارتی؟ ریلیکس ریلیکس مس، کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے تمہیں شہیر سے بات کرنی تھی، وہ پرنسپل آفس میں گیا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے ہاتھوں کو کانپتے دیکھ کر سامنے بیٹھا لڑکا بھی پریشان ہو گیا تھا۔ پلیز میری ان سے ملاقات کروا دیجیے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری بات کروا دوں گا اس سے۔ یار ریلیکس ہو جاؤ، تم رو کیوں رہی ہو؟ لگتا ہے تم بھی اس سے پیار کرتی ہو۔ اتنا ہی پیار کرتی ہو اس سے تو پھر تھپڑ کیوں مارا تھا اسے؟ وہ اس کے آنسوؤں کا کوئی اور ہی مطلب نکال چکا تھا، لیکن اس وقت عروش کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا۔ وہ اسے کوئی صفائی دیتی ہے اس کی غلط فہمی کو دور کرتی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے آ چکا تھا جس کی تلاش میں وہ پچھلے 3 سال سے در در بھٹک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ نیم اندھیرے کمرے میں سامنے کی طرف صوفے پر برجمان انسان کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب بہت صاف ہے میری جان کہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تمہارا۔ اب یہ دروازہ تب کھلے گا جب میری مرضی ہوگی۔ اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر ہی بیٹھا ہاتھوں میں کوئی گلاس لیے ہوئے تھا۔ دامیار پلیز یہ دروازہ کھولیں۔ وہ کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، اس کے لفظوں سے، اس کے جملے سے۔ اس کی نیت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا تھا۔ ابھی تو کہا میں نے کہ اب یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا، اور وہ گلاس میں موجود وہ مشروم ایک ہی گھونٹ میں اپنے اندر اتارتا، گلاس وہیں ایک سائڈ پر پھینکنے والے انداز میں میز پر رکھتا وہاں سے اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے یہاں سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دروازہ کھل جائے گا، تم باہر چلی جانا، لیکن
اس کے لیے میری 2 شرطیں ہیں۔ شرط؟ کیسی شرطیں؟ کھولیں دروازہ، یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اس کے عجیب انداز اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ یقیناً وہ نشے میں تھا، اور نشے کی حالت میں بھلا کوئی کسی کا کس طرح سے بھروسہ کر سکتا تھا؟ تمہیں پتہ ہے، کل کی رات میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ میری باہوں میں، میرے بستر پر یہاں لائبہ خان تھی۔ لائبہ خان کو جانتی ہوگی نا تم؟ بہت بڑی ایکٹریس ہے، لیکن میں نشے میں اسے اپنے قریب، اپنے پاس، اپنی باہوں میں بھرنے کے بجائے تمہارا نام لے رہا تھا۔ بیچاری برا مان گئی تھی۔ بنتا ہے اس کا برا ماننا۔ کسی بھی عورت کو یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی ہے کہ ایک مرد جو اس کی قربت کے نشے میں چور ہو کسی اور کا نام لے؟ لیکن میں کر رہا تھا ایسا۔ بہت برا کیا میں نے اس کے ساتھ، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کا بازو دبوچ کر بولا تھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، وہ چلائی تھی۔ تمہیں چھوڑ دوں تو جاؤں کہاں؟ اب تمہیں چھوڑنے والی کنڈیشن نہیں ہے میری، نہیں رہ سکتا میں تمہیں۔ اب تم نے مجھے ایسی حالت میں پہنچا دیا ہے کہ پاگل ہو رہا ہوں میں، تمہارے قرب کے نشے میں پاگل ہو رہا ہوں میں۔ تم چاہیے، کسی بھی حالت میں چاہیے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں اس کمرے سے باہر جانے کے۔ ایک، اپنی مرضی سے میری باہوں میں آ جاؤ، بس چند گھنٹے کے لیے میرے اس بستر کو آباد کر دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ دوسرا راستہ زبردستی کا ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے میرے پاس نہیں آ سکتی تو پھر زبردستی چٹاخ۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب عزا کا ہاتھ پوری شدت سے اٹھا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اس دفعہ اس کا تھپڑ ہرگز ہلکا نہیں تھا۔ گھٹیا، ذلیل انسان! تمہاری نیت میں اس مال والے دن ہی سمجھ گئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے؟ ارے ایک بار تو سوچتے کہ دادی تمہیں کتنا پیار کرتی ہیں۔ تمہاری بیماری کا سن کر تڑپ اٹھی تھی وہ، اپنی بیماری کو بھول گئی تھی وہ، اور تم گھٹیا ذلیل انسان، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ وہ غصے سے چلائی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ ہاں، یہ ہے میری حقیقت، ایسا ہی ہوں میں، یہی ہے میری سچائی۔ اور کون سی دادی؟ کس کی دادی؟ وہ گھٹیا عورت جو میرے دادا کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ تھوکتا بھی نہیں میں اس پر۔ اس گھر میں صرف تمہاری وجہ سے گیا تھا۔ اس دن جب وہ بارک شاہ پیپرز لے کر مجھے دکھانے آیا تھا نا، کباڑ میں پھینک دیے تھے، کیونکہ میری نظر میں بارک شاہ کی بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ لیکن تم نے میرے ہوش اڑا رکھے تھے۔ تمہیں دیکھنے کے لیے کالج گیا تھا، جہاں میں نے بارک شاہ کو دیکھا۔ میں مجبور ہو گیا ان کاغذوں کو دیکھنے کے لیے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو بارک شاہ مجھے دے کر گیا ہے۔ پھر جانتی ہو کتنا غصہ آیا مجھے؟ وہ عورت جو میرے باپ دادا کو دھوکہ دے گئی، وہ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس عورت سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ نفرت ہے مجھے اس کے وجود سے، اس کے لمس سے۔ صرف تمہاری وجہ سے میں برداشت کر رہا تھا اس عورت کو، اور اب بس وہ بھی ختم۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے
مجھے فون کیا تھا اس نے اور کہا کہ تم آ رہی ہو مجھ سے ملنے کے لیے۔ بس یہاں برداشت ختم ہو گئی میری، سوچا تم آ ہی رہی ہو تو یہ ڈرامے یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تمہاری یہ غلطی میں معاف کر رہا ہوں، اس نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یقیناً اس کے تھپڑ والی بات کی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے مارا تھا۔ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، جو چاہتی ہو وہ سودا کر سکتی ہو، تمہارے صرف چند گھنٹے اور پھر رہائی۔ تم پر تھوکنا بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں، گھٹیا ذلیل انسان، تم زنائی ہو، شرابی ہو۔ ارے تمہیں منہ تک لگانا ہمارے لیے حرام ہے اور تم میری دادی کو گالی دو گے؟ تمہاری خود اپنی کیا اوقات ہے؟ ایک طوائف کے کوکھ سے جنم لینے والے تم خود کیا ہو؟ ہمیں تم پر ترس آتا تھا لیکن اب تم پر لعنت بھیجنے کا دل کرتا ہے۔ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ وہ غصے سے اپنا آپ اس سے چھڑواتی، غصے دروازے کو بجاتی اس کے ہینڈل کو زور زور سے کھینچ رہی تھی جب دامیار شاہ کے کمرے کی در و دیوار میں اس کا دلکش قہقہ گونجا تھا۔ یہ دروازہ نہیں کھلے گا، تب تک نہیں کھلے گا جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے، مبشر بھی نہیں ہے، سب لوگ جا چکے ہیں یہاں سے۔ آج سب کو چھٹی ہے، آج ان کا مالک اپنے مقصد کو پانے جا رہا ہے۔ سب لوگ جشن منا رہے ہیں اپنے مالک کی جیت پر۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ اسے دھکا دیتی پیچھے کو ہٹی تھی۔ نو بیبی نو، اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، تمہاری ساری منزلیں مجھ تک آئیں گی، تبھی تو یہ دروازہ کھلے گا۔ مجھے تنگ مت کرو، کافی وقت سے میں تمہیں پانے کے لیے بے قرار ہوں، اب تمہیں میرے پاس آ جانا چاہیے۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھاتا اب تمہیں میرے پاس آنا چاہیے۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھاتا اپنے غلیظ ارادے لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں موت کو گلے لگا لوں گی لیکن تم جیسے شخص کے ہاتھ کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ کمرے میں آگے پیچھے دیکھتی کوئی چیز تلاش کر رہی تھی جب بیڈ کے ساتھ رکھے ٹیبل پر اسے اچھا خاصا بھاری گملہ مل گیا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اٹھا کر وہ دامیار کے سر پر دے مارا تھا۔ چوٹ لگنے پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ گملہ کافی سختی سے اس کے سر پر لگا تھا۔ وہ اسے پیچھے کو دھکیلتی واپس دروازے کی طرف آئی تھی، دروازے کو کھینچنے لگی تھی۔ دامیار کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا لیکن اپنے خون کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے پاس آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اس کی قمیض کو پیچھے سے چاک کر چکا تھا۔ دامیار شاہ کبھی اپنے ارادوں میں ناکام نہیں ہوتا۔ میری جان، آج کی یہ رات تو تمہیں میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا جارحانہ انداز میں اسے قابو کر چکا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، ذلیل انسان، کمینے، چھوڑو مجھے، بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کی فریاد سنتا۔ دامیار کا نشہ، اس کی قربت،
اس پر مزید اثر دکھانے لگی تھی۔ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ دباتا ہوا وہ اس کی آواز کو بند کر چکا تھا۔ آج تک میں نے یہ کام نہیں کیا جو کرنے کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا ہے مس ایزا اسامہ شاہ۔ میں نشائی تھا، جواری تھا، زنائی تھا، لیکن ریپسٹ نہیں تھا، اور تم نے مجھے ریپسٹ پہ بنا دیا۔ اس کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑتا وہ جیسے افسوس سے اسے بتا رہا تھا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن دامیار شاہ کے سر پر تو اس کی قربت کا نشہ حاوی تھا۔ اس کے آنسو سے نظر کہاں آ رہے تھے۔ رونا بند کرو ایزا بیبی، تم میرا موڈ خراب کر رہی ہو۔ اب بھی وقت ہے، میری آفر اب بھی موجود ہے۔ تمہارے چند گھنٹوں کی قربت میں تمہاری زندگی سنوار دوں گا۔ جس چیز کی خواہش کرو گی وہ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ بس یہ رات میرے ساتھ گزار لو، مجھے ریپسٹ مت بناؤ یار۔ وہ اس کی گردن پر اپنی سرد انگلیوں کا لمس چھوڑتا اسے بری طرح سے بے بس کر چکا تھا۔ ایزا نے نہ جانے کیا سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی رضامندی جان کر وہ اس پر اپنی سخت گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ ایزا نے نہ جانے کیا سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی رضامندی جان کر وہ اپنی سخت گرفت سے اسے آزاد کر گیا تھا۔ وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور کہاں تک بھاگتی آنا اسے اسی کی باہوں میں تھا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بیڈ سے آہستہ سے اٹھ گئی تھی، جبکہ دامیار نے کسی طرح کی کوئی جلد بازی نہ دکھاتے ہوئے اسے جانے دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے روتی آہستہ آہستہ چلتی کمرے کی بیلکنی کی طرف آئی تھی۔ سامنے لگا بڑا سا شیشے کا وال ڈور اوپن کر کے وہ بیلکنی کی طرف آ گئی۔ وہ جگہ زمین سے بہت اونچی تھی، نہ تو وہاں سے کودنا آسان تھا اور نہ ہی نیچے جانا۔ یہاں سے وہ صرف موت کو گلے لگا سکتی تھی۔ وہ فتح یاب انداز میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اور کتنا تڑپانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تمہارے لیے یہاں سے کوئی فرشتہ نہیں آنے والا جو تمہیں بچا سکے۔ میرا وقت برباد مت کرو لڑکی، وہ شراب کی بوتل اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ میں جانتی ہوں یہاں سے شاید خدا میرے لیے کوئی فرشتہ نہ بھیجے، لیکن میں تو خدا کے پاس جا سکتی ہوں نا۔ میں مرتے مر جاؤں گی دامیار شاہ، لیکن تمہیں کبھی خود پر منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ گرل کے پاس آئی تو دامیار لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا تھا۔ اے لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ اسے گرل سے نیچے کی طرف دیکھتے پا کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ضرور کوئی انتہائی قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ خودکشی حرام ہے، لیکن عزت کی بازی ہار کر خدا کے سامنے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ دامیار شاہ، شاید میرا یہ حرام کام خدا قبول کر لے، لیکن تم جیسے شخص کی کامیابی مجھے قبول نہیں۔ یہاں بیٹھی ہر لڑکی تمہارے جیسے شخص کی دولت کی منتظر نہیں ہے۔ تمہاری آفرز پر میں لعنت پھینکتی ہوں، تھوکتی ہوں میں تم پر، تمہاری دولت پر۔ ایزا اسامہ شاہ کو اپنی عزت سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں۔ اس کے پاس آنے پر وہ اسے دھکا دیتی اگلے ہی لمحے نیچے کی طرف
کود گئی تھی۔ 3 منزلہ یہ عمارت لمحوں میں اسے زمین کا سفر کروا چکی تھی۔ وہ اوپر کھڑا زمین پر پھیلے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں ملنا چاہتی ہو تم مجھ سے، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ جو نیچے ایک سائڈ پر بنی جگہ پر تقریباً 25 منٹ سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے آتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا، جلدی بولو لڑکی، مجھے واپس جانا ہے، آج ہی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے آڈیشن کے لیے نکل جانا تھا۔ وہ آپ، میرا نام شہیر ہے۔ اسے کنفیوز دیکھ کر اس نے خود اسے اپنا نام بتایا تھا۔ جی شہیر، آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، آپ کو میری گواہی دینی ہوگی، آپ کو میرے سب گھر والوں کو بتانا ہوگا کہ اس دن جو میں 2 گھنٹے کے لیے غائب ہوئی تھی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس میں، بلکہ وہ میرے کزن بردر نے مجھے بدنام کرنے کے لیے سازش کی تھی، جس میں ہماری یونیورسٹی کے بس ڈرائیور اور ٹیچر عامر بھی شامل تھے۔ پلیز شہیر، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے گھر والوں کے سامنے میری گواہی دیجیے۔ اس دن آپ وہیں پر بیٹھے رہے تھے نا، جب تک بس واپس نہیں آ گئی تھی۔ آپ نے بس ان لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی، اور وہ سارے راستے میں آپ میرے ساتھ تھے۔ میں نہیں جانتی کہ اس دن آپ بس سے کس نیت سے اترے تھے، لیکن میں جانتی ہوں میں نے آپ کو اپنے آگے پیچھے کہیں دیکھا تھا، کہیں دفعہ دیکھا تھا۔ اس دن 2 گھنٹوں کی بس میں غیر حاضری کی وجہ سے میرے ذات پر بہت کیچڑ اچھالا گیا ہے، مجھ پر بہت گندے الزام لگائے گئے ہیں۔ میرے بابا آج بھی میرے لیے لڑ رہے ہیں۔ پلیز، صرف آپ ہی میری گواہی دے سکتے ہیں۔ میں پچھلے 3 سال سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے وہاں سب کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ میرے ساتھ سینئر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کسی نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ خاص کر ٹیچر عامر نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگائے، یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا کہ میں یہاں ٹرپ پر اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے، لیکن لاسٹ ایئر میں میرا ایک کزن بردر تھا، اس کی وجہ سے مجھے پورے خاندان میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر میں یونیورسٹی کے اس اسٹوڈنٹ کو ڈھونڈ کر لے آتی ہوں تو وہ مجھے پاک دامن مانیں گے، ورنہ شاید ساری زندگی میں اپنے دامن پر اس داغ کو لیے گھومتی رہوں گی۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف میرے بابا کے سامنے جا کر یہ کہنا ہے کہ اس دن آپ میرے ساتھ تھے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے آپ سے۔ میں بس اپنے بابا کا یقین جیتنا چاہتی ہوں۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا یقین بے مول نہیں ہے۔ آپ آئیں گے نا میرے گھر میں؟ پلیز میرے بابا کے سامنے میری پاک دامنی کی گواہی دیں گے نا آپ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے امید سے پوچھ رہی تھی، جب شہیر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تم پریشان مت ہو عروش، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں ضرور تمہارے لیے گواہی دوں گا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس دن بس ڈرائیور کی وجہ سے تمہاری بس مس ہو گئی تھی۔ اس دن میں بس اسی نیت سے اترا تھا کیونکہ مجھے وہیں سے آگے ایئرپورٹ جانا تھا تاکہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں، لیکن تمہیں اکیلے دیکھ کر میرا وہاں سے جانے کا دل نہیں کیا۔ لیکن میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اسے یقین دلایا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ دامیار تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا نیچے کی طرف وہاں آیا تھا۔ اس کا نشہ جیسے لمحوں میں اڑا تھا، وہ پاگلوں کی طرح بھاگا تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا، پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ مر رہی ہے۔ مبشر
جلدی باہر آؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر آتے ہوئے اس کے بے جان وجود کو اٹھا چکا تھا جو خون سے لت پت تھا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے پیر سے بھی خون نکل رہا تھا، جبکہ اس کا سر بری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ مبشر کہاں مر گئے ہو، یہاں دفع ہو، وہ انتہائی غصے سے چلایا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس کے سوا۔ اس نے خود ہی تو سب کو چھٹی دی تھی۔ اس کی یہاں آنے کی خبر سن کر اس نے خود ہی سب کو یہاں سے بھیج دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے مبشر تک کو یہ کہہ دیا تھا کہ جب ڈرائیور آئے تو وہ اس سے یہ کہہ کر بھیج دے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، عزا واپس جا چکی ہے دامیار کے ساتھ۔ اور یقیناً مبشر نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا، ورنہ شاید اب تک وہ آ چکا ہوتا۔ آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی تھی جو کہ اسے چلتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بڑھتے گھاری کی طرف بھاگا تھا، لیکن اس کے پیر بری طرح سے لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ روز کی بنسبت آج زیادہ شراب پی چکا تھا، جس کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ پلیز آنکھیں کھولو عزا، پلیز، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے فوراً گاڑی کی دوسری طرف آیا اور گاڑی کو سٹارٹ کیا تھا۔ سو گائس، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ایپیسوڈ کے ساتھ شہر کی کہانی شروع ہوگی اور دامیار اور عزا کی کہانی میں آئے گا بڑا ٹویسٹ۔ اب اگلی قسط کا انتظار کریں، منڈے تک ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پیر والے دن۔ تب تک کے لیے بہت سارے لائکس کریں، کامنٹس کریں۔ ویسے منگل والے دن کیا ہے اور منگل والے دن ایپیسوڈ آنی چاہیے یا نہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ منڈے۔ تب تک کے لیے اپنی فرائیڈے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔